السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج نیشنل بینک کے پینشنرز کی، پی ٹی سی ایل کے پینشنرز کی اور آخر میں ای او بی آئی کے پینشنرز کی بات ہوگی۔ وہ بات کیا ہوگی آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر پسند آئے اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے کمنٹ سے نوازیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیشنل بینک آف پاکستان والے بھی دیگر قسم کے پینشنرز کی طرح اپنے پینشن اضافے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آج ان کا دل بہت دکھا ہے، اور ناظرین ایک بات وضاحت کر دوں کہ یہاں کیٹیگری وائز بات نہیں ہوگی، کیٹیگری وائز بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ مجموعی طور پر ان تینوں قسم کے پینشنرز کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے پلیز۔ اور اہم بات جو میں کروں گا وہ ایک سربراہ سے مخاطب ہو کے وہ آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ نیشنل بینک آف پاکستان کا جو ایک خبر جو سنی گئی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پینشن اضافے کا اعلان کیا، اور یہ پینشن اضافے کا جو اعلان کیا گیا ہے اس کی وجہ سے جو نیشنل بینک کے پینشنرز ہیں وہ بیچارے بہت ہی دل گرفتہ ہیں، اور ایسا ہونا بھی بنتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو میں تفصیلات بتاتا ہوں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے پینشنرز کے لیے جو اضافہ اعلان کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ جو پینشن لے رہے ہوں گے اس کا کم از کم اضافہ اس میں 8% ہوگا، اور کم از کم جو پینشن ہے وہ 20,000 سے کم نہ ہوگی۔ سالانہ اضافہ جو ہے وہ 8%، کم از کم پینشن 20,000، اور کم از کم جو اضافہ ہے وہ 2,500 روپیہ، یعنی کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اب اگر آپ کمپیئر کریں دوسرے قسم کے پینشنر سے تو اتنا اضافہ جو ہے وہ تو پی ٹی سی ایل والے بھی اپنے تمام پینشنرز کو نہیں دیتے، اور نیشنل بینک کا تو خیر حال ہی برا ہے، اور ای او بی آئی والے پینشن تو انہیں کیا ملنی، اضافہ تو کیا ملنا، پینشن ہی مل جائے تو غنیمت ہے۔ اب ہم ان تینوں قسم کے جو سربراہان ہیں ان سے یہ بات کرتے ہیں، لیکن پی ٹی سی ایل کی بات جب میں کروں گا تو میں حوالہ دوں گا نیشنل بینک آف پاکستان اور کے جو پینشنرز ہیں۔ ایک مرتبہ ایک پینشنر نے کہا تھا، جو میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنایا تھا، کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، جب میں ایسا کروں گا ہی تو خدا نہ خواستہ یہ جو ہے نا وہ انہیں سمجھ آئے گی۔ آج میں ان مظلوم بیواؤں کی بات کرنے جا رہا ہوں پی ٹی سی ایل کی، جنہیں 2 سال سے پینشن نہیں دی گئی اور انہوں نے بھوک ہڑتال کرنے کی دھمکی دے دی گئی۔ انہوں نے بھوک ہڑتال کرنے کی دھمکی دی ہے اور انہوں نے باقاعدہ مظاہرہ کیا ہے۔ اس مظاہرے کی تفصیل ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور ہم یہ صرف ارباب اختیار کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے کس قدر مسائل ہیں پینشنرز کے۔ ویسے تو بہت ہر طبقہ جو ہے وہ مایوس ہوا ہے اخلاقی مالی طور پر، تو اس لیے ارباب اختیار کو چاہیے کہ کچھ کریں۔ میں یہ آپ کو ویری کوئکلی یہ بتاتا ہوں کہ بیوگان کیا کہتی ہیں پی ٹی سی ایل کی۔ پینشن نہ دی گئی تو بھوک ہڑتال کریں گے۔ بیوگان ملازمین پی ٹی سی ایل عدلیہ سے لے کر سیاسی رہنما تک کے پاس ہماری کسی کے پاس گئے، ہماری کسی نے نہیں سنی۔ عائشہ بیگم، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں۔ نور النساء، گزارا مشکل ہو گیا۔ یاسمین نازی و دیگر کی گفتگو۔ ناظرین، یہ خبر کچھ یوں ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے ریٹائرڈ ملازمین کی بیوگان نے کہا کہ اگر حکومت کی جانب سے اعلان کردہ پینشن اور میڈیکل الاؤنس کی ادائیگی نہ کی گئی تو 12 نومبر سے 12,000 سے زائد ریٹائرڈ ملازمین کی بیوگان شاہراہ دستور اسلام آباد پر تا دم مرگ بھوک ہڑتال کریں گی، اور کسی قسم کے جانی و مالی نقصان کے ذمہ دار متعلقہ حکام ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار پی ٹی سی ایل بیوگان نے ایک گفتگو میں کیا۔
بیوہ عائشہ بیگم نے کہا کہ 12,000 سے زائد بیوگان اعلیٰ عدلیہ سے لے کر بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں تک کے پاس گئے لیکن کسی نے پینشن کی ایک نہیں سنی۔ نور النساء نے کہا کہ پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، ملنے والی پینشن اتنی کم ہوتی ہے کہ مہینے کے 15 دن فاقے سے گزرتے ہیں۔ یاسمین نازی نے کہا کہ ہر سال مہنگائی میں اضافے کے باعث حکومت کی جانب سے ملنے والی پینشن میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ پینشن کی رقم صرف بجلی، گیس اور پانی کے بلوں میں ہی خرچ ہوتی ہے، جبکہ دوائیاں وغیرہ ادویات کی خریداری کے لیے 1 روپیہ نہیں ہوتا۔ بڑھاپے میں بیمار ہو جانے پر محکمے کی جانب سے کسی قسم کے میڈیکل الاؤنس نہیں دیے جا رہے۔ نعیم النساء نے کہا کہ 2 سال سے حکومت کی جانب سے اعلان کرنے کے باوجود پینشن کی ادائیگی نہیں کی جا رہی اور نہ ہی میڈیکل الاؤنسز دیے گئے ہیں۔ پی ٹی سی ایل کی نجکاری کے بعد اتصالات کمپنی حکومتی پالیسی اور عدالت کے حکم کے برعکس ملازموں کو پینشن نہیں دے رہی۔ زبیدہ بیگم نے کہا کہ مہنگائی کے تناسب سے پینشنوں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شوگر کی مریضہ ہیں اور ملنے والی ساری پینشن ادویات کی خریداری پر خرچ ہو جاتی ہے۔ ملنے والی ساری پینشن ادویات کی خریداری پر خرچ ہوتی ہے۔ بیوہ فرح شاہد نے کہا، فرح مشاہد ہے غالباً، نے کہا کہ یہ ریٹائرڈ ملازموں کی بیوگان کے ساتھ کبھی عامریت کے دور میں بھی ایسا سلوک نہیں ہوا جیسا عوامی اور جمہوری حکومت کا دعویٰ کرنے والی حکومتوں کے دور میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ریٹائرڈ ملازموں سمیت بیوگان کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے۔ ناظرین، نیشنل بینک کی بھی بات ہو گئی۔ نیشنل بینک میں پینشن کسی کی ایک جیسی نہیں ہے اور پی ٹی سی ایل میں بھی پینشن جو ہے وہ اتنی کم نہیں ہے۔ سچی بات کرنی چاہیے، جو بہت زیادہ لو پیڈ امپلائی ہیں ان کی یقیناً کم ہے، لیکن سب سے مظلوم طبقہ جو میں کہوں گا وہ ای او بی آئی کے پینشنرز ہیں، اور اس پر حد یہ ہے کہ اضافہ شدہ رقم جو پچھلے سال اضافہ ہو کے 8,500 ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد 1 سال کا کہہ کر ترخا دیا گیا۔ آپ یقین کیجئے بہت سے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں یہ ای او بی آئی کے حوالے سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ تر پوچھا جانے والا ویورز کا سوال وہ یہی ہوتا ہے کہ پینشن کب بڑھ رہی ہے، اور ان کا یہ سوال وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ناظرین آپ دیکھیں مہنگائی کس طرح ہے۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ میں خصوصی طور پر میں نے بہت بات کی ہے نیشنل بینک کے حوالے سے بھی، لیکن آج میں خصوصی طور پر شکیل احمد صاحب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب چیئرمین صاحب، خدا کے لیے کچھ ادھر بھی سوچئے۔ آپ کو آئے ہوئے اب کافی عرصہ ہو گیا ہے، بے شک آپ کا 1 سال کا ٹینیور ہے، لیکن للہ ان لوگوں کی پینشن بڑھائیں، ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر پسند نہیں ہے تو دوبارہ کہوں گا شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔